السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک کہانی بچپن کی آپ نے ضرور سن رکھی ہوگی کہ دو دوست وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ان کو ایک ریچھ ملا۔ تو ایک دوست کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا، دوسرے کو چڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ایک تو درخت پہ چڑھ گیا، اس نے اپنی جان بچا لی، تو دوسرا کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا، میری بھی مدد کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی دوڑ اپنی اپنی، تم اپنی جان بچاؤ، ہم اپنی جان بچائیں گے۔ تو اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اگر ایسا کوئی درندہ آئے تو آپ اپنا سانس روک کے لیٹ جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو ظاہر بات ہے اور کوئی حربہ تھا نہیں، یہ سانس روک کے لیٹ گیا، ریچھ آیا، اس کے ارد گرد چکر لگایا اور چلا گیا۔ دوست درخت سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارے گرد گرد گھوم رہا تھا نا، تمہیں سونگ رہا تھا، تو تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا پارٹ سکھایا پتر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پتر، دوست وہی ہے جو تمہارے مشکل میں کام آئے، کیونکہ محبت کبھی اپنے محبوب کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ تقریباً تمام انبیاء میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے کچھ مشترکہ اوصاف ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ کے بندے کہتے ہیں، ان کے کچھ مشترکہ اوصاف ہوتے ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب ان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طریقہ ہے دلوں کو جیتنے کا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب جتنی بڑی آپ آسانی پیدا کرتے ہیں، لوگ اتنے بڑے آپ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کے دربار کو نہیں چھوڑتے، آپ کے گھر کو نہیں چھوڑتے، آپ کی ذات کو نہیں چھوڑتے۔ اور ظاہر بات ہے جتنی چھوٹی مشکل آسان ہوتی ہے، اتنا چھوٹا موقع ہوتا ہے یا اتنے چھوٹے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف قریب ہو جائے، آپ کے دل کے قریب ہو جائے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ اس بنیاد پہ بھائی دیکھیں، کیونکہ یہ محبتوں کا ایک بہت بڑا اصول ہے، آسانیاں پیدا کریں اور دلوں کو جیت لیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بنیادی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ اس کی کیا کرے؟ بولے بھائی کیا کرے؟ ہر دعا میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ آسانیاں مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکلات کو کیا کر دے۔ مومن کبھی جنگ نہیں مانگتا، مومن کبھی اللہ سے مشکلیں نہیں مانگتا، مومن اصل میں اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ان مشکلوں کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں میں جو چوٹی کی رحمت ہے وہ بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خود گنواتا ہے اس چیز کو قرآن میں۔ یہ سورہ الحج ہے، آیہ نمبر 78 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ یہ جو خاص امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے اس کو چن لیا ہے، اور جو ان کو دین دیا ہے اس دین میں کوئی مشکل نہیں چھوڑی۔ وہ دین ان کے لیے کیا بنایا ہے؟ آسان بنایا ہے۔ واحد میرے بھائی اسلام ہے جہاں پہ بندہ عمل کے حوالے سے، ایک تو روحانی مشکل ہوتی ہے نا، جو نفس کا غلام ہو جائے، ظاہری بات ہے اس کو تو کوئی عمل کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ عمل کی بنیاد کے اوپر جب بھی بندہ مشکل میں پھنستا ہے، دین اپنا اصول جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے دین ایسا بنایا کیونکہ اللہ گنوا رہا ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے اس کو کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ اللہ جی میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے واسطہ کام نہیں۔ اب اللہ آگے سے یہ نہیں کہتا پاویں جیت پاویں مر، نماز تو کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، جہاد کرو اجر زیادہ کماؤ، نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے بندے، بھائی اللہ کیا کہتا ہے بندے بیٹھ جا، بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ جی بیٹھ کے بھی میرے وس کا کام ہے، اللہ کہتا ہے بندے لیٹ کے پڑھ لیں۔ یا اللہ لیٹ کے بھی میرے وس کا کام ہے، فالج ہو گیا مجھے تو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، لیٹ کے بھی پڑھنے کی اوقات، اللہ کہتے ہیں آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں۔ یا اللہ آنکھوں کے اشارے بھی نہیں ہیں، ایسا اٹیک ہوا کہ آنکھ ہلنے تک قاصر ہو چکی ہے، علماء کہتے ہیں ذہن میں تصور کر کے پڑھ لیں۔ اللہ جی میں تو پاگل ہو چکا ہوں، مجنون ہو چکا ہوں، دماغ جواب دے گیا ہے، اللہ کہتا ہے پھر تیرے سے میں نے یہ فرض ہی اٹھا لیا ہے، تیرے پہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھو،
چاہے جون جولائی ہے چاہے دسمبر ہے، روزہ رکھنا ہے. یا اللہ مجھے تو شوگر ہے، میرے سے روزہ رکھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہ رکھو، فدیہ ادا کر دو. یعنی آپ ہر حکم دیکھیں اسلام کا، جہاں پہ عمل کی بنیاد پہ بندہ مشکل میں پھنستا ہے، اسلام فوری کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام فوری طور پہ آسان ہو جاتا ہے. آپ سفر میں ہیں، اللہ کہتا ہے 2 اکٹھی نمازیں پڑھ لو، آدھی پڑھ لو. جب بندہ مشکل میں پھنستا ہے، یہ اللہ گنوا رہا ہے، بندے یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں بندے کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بندے کو آسانی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ بتائیں، جو دین اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس دین کو ماننے والا مشکلیں پیدا کر سکتا ہے بھائی؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے ماننے والا بھی پھر لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسانیاں پیدا کرتا ہے. کیونکہ وہ جس کا ماننے والا ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا بنیادی وصف رحمتوں کے اندر وہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی وفد کو یا کسی کو امیر بنا کے بھیجتے، جنگ کے لیے بھیجتے، تو اس کو ایک نصیحت کرتے تھے، یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرنا، ان لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرنا. اور اللہ آگے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا ولا تنفروا، اور ان کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا. یعنی پہلے جنت کی باتیں سنانا ان کو، جہنم کی نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت گنوانا، اللہ کا عذاب نہیں. پہلے دین کی اچھائیاں گنوانا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، اللہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا. پہلے توبہ کی فضیلتیں گنوانا، پہلے ان کو مشکلوں میں نہ ڈالنا. آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلیں نہیں پیدا کرنی. اشفاق احمد رحمہ اللہ، آپ نام جانتے ہوں گے، ان کی کتاب ہے زاویہ، بڑی مشہور ہوئی تھی، کیونکہ آخری وقت میں آ کے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، روحانیت کی طرف آئیں. تو وہ ہر دوسرے چیپٹر میں، ہر دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں، مجھے فلاں جگہ پہ ایک بابا ملا، اس نے مجھے یہ کہا، مجھے فلاں گلی میں ایک بابا ملا، اس نے مجھے یہ کہا، مجھے فلاں مسجد میں ایک بابا ملا، مجھ نے یہ کہا. تو ایک سائل ان کے پاس گیا سوال لے کر، سانو نہیں بابے لبتے، سارے بابے تانوں لبتے، ہمیں تو یہ بابے نہیں ملتے، ایسے عجیب و غریب سے کرامتی سے بابے، یہ ہمیں تو نہیں ملتے. اس نے کہا لگتا ہے تو نے بابا وہ سمجھ لیا جس کی چٹی چٹی داڑھی ہوتی ہے، جس نے چٹا امامہ باندھا ہوتا ہے. نہیں پتر، بابا میں اس کو نہیں کہتا. بابا کون ہوتا ہے یہ تو میری 4 سال کی پوتی نے مجھے سکھایا تھا. کہ ایک روز ڈاکی آیا ڈاک لے کر. اب یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے نا، یسروا ولا تعسروا، آپ اس کا عمل دیکھیں کتنا کمال ہے. کہ ڈاکیہ ڈاک لے کر آیا ہے اور وہ پسینے میں پورا شرابور تھا. تو وہ میں باہر آیا تو میری پوتی میرے ساتھ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی. تو جب اس نے ڈاکیوں کو دیکھا کہ اتنا پسین ہوا ہوا ہے، تو اس کو کہنے لگی انکل میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤں؟ کہنے لگی پتر لا دو، مہربانی ہے تیری. کہتی اندر سے وہ پانی لایا، زہر بہایا تھا میرے بھائی، ٹھنڈا پانی پیے گا کیا آہ نکلے گی اس کی. اور اس نے آہ سے کہا اللہ تجھے خوش رکھے. تو مجھے اس وقت احساس ہوا بابا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو تمہیں جہاں پہ کوئی بندہ آسانیاں پیدا کرنے والا ملے تو بھائی اس کو اپنا دوست بنا لو، اس کی صحبت کو اختیار کر لو. باذن اللہ اس کی صحبت کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیاد ہوتی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتماعی حوالے سے سنت دیکھیں اور ایک انفرادی حوالے سے سنت دیکھیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے. ان کی سب سے بڑی مشکل دین کو قبول کرنے سے پہلے کیا تھی؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ دین کو قبول کرنے سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ جی کیا تھے وہ؟ پہلے غلامی. سب سے بڑی مشکل کیا تھی ان کی؟ وہ غلام ہیں. ہر خوشی پھیکی ہے کیونکہ میں تو کیا ہوں؟ غلام ہوں. میں آزاد، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ غلام سوچ کے بھی ہو چکے تھے، بھائی رات کو مالک لیٹا ہوا ہے بھاگ جاؤ. لیکن وہ سوچ کے طور پہ بھی غلام ہو سکتے تھے کہ ہم جدی پشتی بس غلام ہی ہیں. جیسے وہ ہاتھی ہوتا ہے نا، ایلیفنٹ تھیوری کہتے ہیں اس کو، کہ ہاتھی کا جو بچہ ہوتا ہے نا بھائی، اس کی ٹانگ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ زنجیر سے باندھ دیتے ہیں. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ توڑواتا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ نہیں توڑ پاتا. اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، اب اس کی وہ چھوٹی سی زنجیر ہی باندھتے ہیں اس کی، لیکن اب وہ توڑواتا نہیں، کیونکہ جو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے میں یہ زنجیر کو توڑ سکتا نہیں. وہ غلامی ذہنی بھی ہو جاتی ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی مشکل تھی کہ میں غلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو باقاعدہ آزاد کروایا. آزاد کروا کے پھر اپنا غلام نہیں بنایا، اب تو ہمارا نوکر بن کے رہے گا، نہیں. جیسے ہی آزاد کروایا ان کو فوراً اللہ کی غلامی میں دیا ہے. اب وہ آزاد ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اتنی بڑی مشکل کو آسان کیا تو انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے مشن کے لیے قربان کر دی. اور ایسا مقام ملا
کہ جو مکہ کے سردار تھے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال کو پتہ کیسے پکارتے تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سردار بلال۔ ایک وقت ہے کہ ان کی غلامی ہے، وہ اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایسی مشکل آسان ہوئی ہے کہ ان کے سردار بھی ان کو کیا کہنے لگے؟ سیدنا بلال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قدموں کی آوازیں بلال کی جنت سے اندر سنائی دے رہی۔ اللہ نے ایسا مقام عطا کیا۔ تو جتنی بڑی ہم مشکل حل کرتے ہیں اتنا بندہ بڑا آپ کی ذات کے لیے فدا ہو جاتا ہے۔ اب دوسری جگہ دیکھیں، مدینہ کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ دو بڑی مشکلیں تھیں میرے بھائی، ایک اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، ان کے درمیان کیا تھی؟ جنگیں تھیں، لڑائی تھی، اختلاف تھا انتہا درجے کا۔ اور دوسرا کہ ان کی جنگیں ہوئیں تو سارے لیڈرز مر گئے، ان کے سارے بڑے مر گئے، ایک ہی بچا تھا عبداللہ بن ابی۔ اس لیے تو اس کو رسول اللہ سے دشمنی تھی، کیونکہ گدی اسے ملنی تھی مدینہ کی، لیکن رسول اللہ کے آنے کے بعد گدی اس کو ملی، اس لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ تو اب یہ دو ان کے مسائل تھے، ایک تو اوس اور خزرج کے، دوسرے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسائل کیا کر دیے؟ اوس اور خزرج میں مواخات مدینہ کی بنیاد پہ ایسا کمال کا رشتہ جوڑا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، اور دوسرا ایسی کمال کی لیڈرشپ فراہم کی ہے کہ جو ان کے مدینہ کے مسائل تھے اس کو حل کر دی۔ انہوں نے پورے کے پورا مدینہ نبی کے حوالے کر دیا، نہ صرف مدینہ حوالے کیا بلکہ اس کا نظام بھی حوالے کر دیا۔ اب مدینہ کو آپ چلائیں گے، آپ کہیں گے آگ میں کودنا ہم کود جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کودنا ہم کود جائیں گے، آپ کہیں کہ جان دینی ہم جان دیں گے، جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے، کیونکہ آپ نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، یہی ہماری مشکل تھی، اور یہی انسانوں کی میرے بھائی فطرت ہوتی ہے۔ کس کو ووٹ دینا بھائی؟ ووٹ کس کو دینا ہے؟ جڑا تھوڑے محلے دے کام کرتا ہے، جو آپ کے کسی کام آیا ہوگا۔ میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا میرے بھائی، مجھے غلط نہ لیجیے گا، میں نے آج تک ویسے زندگی میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ اب پی ٹی آئی والے ہیں نا، تو یونین کونسل کے الیکشنز تھے، ادھر پی ٹی آئی والا بندہ جیتا تھا، تو اب جو جیتا تھا نا اس کو میرے والد صاحب جانتے تھے، پرسنلی جانتے تھے۔ تو اب میرے ابو کو بڑی وہ سخت ضرورت تھی، انہوں نے کوئی کاغذ پہ نا وہ جو کونسلر ہوتا ہے اس کا ٹھپا لگوانا تھا، وہ مل نہیں رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے نخرے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوتی گدی آتی ہے تو آنکھیں تو ان کی آسمان پہ چلی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے فون کیا کہ بھائی جان میں نے ایک کاغذ اٹیسٹ کرانا ہے، جلدی بڑی ہے تو محبت فرما دیں۔ اس نے کہا جی صاحب جتنے تسی بیٹھے ہو نا اتھی بہ جاؤ، میں تہاڈے کول آ رہا۔ ابو کہتے ہیں اس کے بعد میں نہیں جانتا ان کی اگلے پچھلی نسلیں کیا ہیں، بھائی میرے لیے تو سب سے بہترین بندہ یہی، کیوں؟ کیونکہ اس نے میری مشکل، یہ تو پورے دن کی کھجل خرابی تھی لیکن اس کی وجہ سے گھر آ گیا وہ بندہ۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے لیے آنا مشکل ہے، میں جناب آپ کے پاس آتا ہوں ٹھپا ہور کو ساڑھے لائق کہتا بس اس کا یہ 5 منٹ کی بات ہے، میں اس کا ہو گیا تھا۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے انسان کو۔ میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتلا رہا ہوں، یقین کریں میرے بھائی، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب تک بندہ میرے بندوں کی مشکلیں حل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کرتا رہتا ہے، جب تک وہ میری بندے کی مدد کرتا رہتا ہے میں اپنے بندے کی مدد کرتا ہوں۔ یقین کریے اتنا بڑا اصول ہے، کچھ میں نے خود لوگ دیکھے ہیں ان کا اب ایمان بیٹھ گیا، جیسے ہی ان کا کوئی مسئلہ پھنسا ہے انہوں نے کسی کی مدد کر دینی ہے، اور مدد کرنی ہے 2 سے 4 دن گزرنے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایمان بیٹھ گیا نا بھائی، ہمارا تو ایمان نہیں ہے۔ تو اب میرا جو لیپ ٹاپ ہے نا، میرے اکثر جو کام ہیں دعوت کے والے وہ سارے لیپ ٹاپ کے کام ہیں، تو وہ ختم ہو گئے 5 سال رگڑ کے میں نے استعمال کیا ہے۔ اب وہ خود مجھے بول رہا تھا بھائی بس کر بھائی چھوڑ دے مجھے، میں کہ ہماری پاکستانی قوم ہے نا، جب تک اس کا ایک بٹن ہی نہ ٹوٹنا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ بہرحال اس کی ختم ہو گئی تھی۔ اب جو نیا لیپ ٹاپ ہے وہ 50 60 70 ہزار روپے کا ہے، تو اتنا میرے پاس اس وقت اوقات نہیں تھی۔ تو ایک ہمارے پاس کیس آیا کہ ایک عالم ہے، ان کو مسجد والوں نے بھی نکال لیا ہے، بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس گھر کوئی نہیں ہے، اب 2 دن اس کے پاس رہ رہے ہیں، 1 دن اس کے پاس رہ رہے ہیں، تو آپ اگر محبت فرما دیں ان کا کوئی مرلے کا 1.5 مرلے کا گھر بنا دیں۔ اب ہم تو ذہن میں یہ سوچیں گے نا بھائی میں تو خود کرائے پہ رہتا ہوں، ہم کسی کے گھر کیا بنائیں گے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے میں نے بس اس میں میسج پھینکا ہے، میں نے کہا بھائی ایسے ایسے ہمارے بھائی ہیں کو محبت فرمائیں۔ وہ 1 دن کے اندر اندر پیسے اکٹھے ہو گئے، 1 دن۔ کبھی کبھی میرے بھائی آپ کے لیے چودھری ہونا ضروری نہیں ہے، سیٹھ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی آواز سب کچھ ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو تو دیکھو، اس آواز کے اندر برکت ڈالنے والا تو اللہ ہے نا۔ ہم نے صرف میسج کیا، 1 دن میں پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، پیسے پہنچائے، تقریباً ہفتہ 1 گزرا، گھر بن گیا۔ جیسے ہی گھر بنا ہے اس کے 1-2 دن بعد میری جو سسٹر ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے کمپیوٹر میں، تو ان کے پاس ایک ودیعہ قسم کا لیپ ٹاپ تھا،
تو وہ میری وائف کو فون کرتی ہیں, میرے سے تھوڑی حیا تھی, کج تھی, میری وائف کو فون کر کے کہتی ہیں کہ میں نا جواد کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں. میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ گفٹ دینا چاہتی ہوں, کوئی تحفہ, اور کوئی ایسا تحفہ ہو جو اس کی دعوت میں کام آئے, خیر کے کاموں میں کام آئے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میری وائف ظاہری بات ہے مسکرانے لگی, اس کو پیچھے گیم تو پتہ ہے نا بھائی. کہنے لگے جی بہت اچھا خیال ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دین نہیں چڑھایا, ہم پہ گھر پہنچایا تحفہ, وہ چیز گھر پہنچائی ہے. اللہ کہتا ہے تو میرے بندے کی مشکل حل کر, میں تیری مشکل کو حل کر دوں. اللہ اکبر. یہ اصول ہے میرے بھائی اور دوستوں. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, مساجد سے دور ہو رہے ہیں, خیر والوں سے دور ہو رہے ہیں, مذہب والوں سے دور ہو رہے ہیں, کیونکہ مصلی اور محلہ میرے بھائی دور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مصلی اور محلہ جڑ کے رہیں, مصلی محلے کی مشکلات کو آسان کرتا رہے. جتنی ان کی مشکلیں آسان ہوں گی, جتنا ان کا ایمان بیٹھے گا کہ مسجد جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنا زیادہ وہ لوگ دین سے بھی جڑیں گے, مسجد سے بھی جڑیں گے, خیر والے لوگوں سے بھی جڑیں گے. اب ہم نے یہ والا جو کنیکشن ہے یہ ٹوٹ گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ میرے ہمسائے کے کیا مسائل ہیں, میری گلی کی کیا مسائل ہیں. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ وہ شخص نے, درخت تھا راستے کے اندر, کیا تھا بھائی؟ درخت تھا جو لوگوں کو تنگ کر رہا تھا. تو ایک بندہ گھر گیا, کلاڑی شاہی اٹھا کے لایا, درخت کاٹا, رستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا. اب آپ بتائیں درخت زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے راستے میں, یہ گٹر؟ بولے بھائی, گٹر زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے یہ درخت زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے؟ گٹر سے تو بیماریاں پھیلتی ہیں, مچھر آتے ہیں, گند پھیلتا ہے. اب آپ سوچیں 200 روپیہ صرف دینا ہے آپ نے چمار کو, اور اگر وہ گٹر صاف کر دے, گلی صاف ہو جائے, اگر درخت تک آنے سے جنت مل رہی ہے تو میرے بھائی گٹر صاف کرانے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آخری بات, کتنی بڑی میرے بھائی یہ حدیث ہے, 2 حدیثیں اصل میں ان میں جمع ہو جاتی ہیں. عجب دین ہے یہ, عجب دین ہے. ہم نے نیکی کچھ اور سمجھی ہوئی ہے, اللہ کی نظر میں نیکی کچھ اور ہے. کیونکہ آپ کی ہر نیکی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عبادات اگر تیرے میں انسانیت کی محبت پیدا نہیں کر رہی ہیں, اس عبادات کے سامنے سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا سوال. کیونکہ یہ رزلٹ تو ادھر نہیں پیدا کر رہی بھائی, قیامت کو کیا کریں گے؟ اب آپ جانتے ہیں وہ فاحشہ عورت, سن رکھی حدیث, فاحشہ عورت جو نوجوان بیٹھے ہیں, پورن سٹار تھی, جسم کا کاروبار کرنے والی عورت تھی. کتے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ نہیں بھائی؟ کتے کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ نے کیا دے دی؟ اور ایک بڑھیا عورت, اس نے بلی کے لیے مشکل پیدا کی تو اس کی وجہ جہنم میں چلی گئی. کتے کے لیے آسانی کر رہی ہے تو جنت مل رہی ہے, بلی کے لیے مشکل پیدا کی ہے اور جہنم مل گئی ہے. سوچیں اگر جانور کے لیے یہ حال ہے, ایک اللہ کے ولی کے لیے کیا حال ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کتا, جانور بھی دیکھیں کیسا ہے, کو پالتو بھی نہیں, یہ تو پالتو بھی نہیں رکھ سکتے میرے بھائی اپنے گھروں کے اندر. جانور کے لیے حال ہے. ایک اللہ کے نیک بندہ جو کلمہ گو ہے, جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے, جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اس کی ہم مشکل حل کریں تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کتنے بڑے درجات آپ کو دے گا. ہم چونیا میں گئے, وہاں پہ علاقے کے جتنے بھی مساجد تھے ہم نے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا تو مسائل سننے کے لیے کہ یار مسجد مسلح کے ساتھ محلے کی بنیاد پہ آپ کوشش کریں مسجد کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کریں تاکہ لوگ دین کی طرف, خیر کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. تو اس محلے کا نا ایک مسئلہ تھا, ایک بیچ میں نا تقریباً 1 ایکڑ کی جگہ ہے اور اس طرف نہر ہے, اور درمیان میں 1 ایکڑ کی جگہ اور اس طرف گاؤں ہے. اب یہ جو چودھری ہے نا, یہ ان کو جگہ نہیں دے رہا کہ پانی یہاں سے گزرے اور اس طرف کے علاقے کو سیراب کر دے. اگر کر دے گا تو ظاہر بات ہے ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, وہ ٹیوب ویل کے خرچے, وہ بجلی کے خرچے, وہ ڈیزل کے خرچے سارے کم ہو جائیں گے, اچھے خاصے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی تو چودھری کو چل دیں, ان کو داڑھی ہاتھ لاندے ہیں, کو پیری ہاتھ لاندے ہیں, مان جائے گا. کہتے جو دوسری پارٹی دے تو ایس سائڈ والے, دوسری پارٹی وہ دوسرے مسلک کے ہیں اور ایس سائڈ والے دوسرے مسلک کے ہیں, مر جائیں گے کدی انہیں سامنے چوک سکتے. میں نے کہا صرف تمہاری انا کی وجہ سے پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے, پورا گاؤں مشکلوں میں. میں نے ان مسجد والوں کے ہاتھ داڑھی کو ہاتھ لگایا, یقین کرو یہ مسئلہ حل کر دو, لوگ ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے. وہ ساری زندگی کہتے رہیں کہ یہ مسجد تھی جس نے ہمارے یہ مشکل کو حل کیا تھا. کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, صرف تم نے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے کہ ہم یار ووٹ تمہیں دے دیں گے, ساڈا کو سکا ہے کوئی, ہماری کو سکی پارٹی ہے, جو بھائی ہمارے علاقے کا کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. اصل تو ہمارا علاقہ ہے, جتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی اتنا زیادہ لوگ خیر کی طرف آئیں گے. انہوں نے یہ نہیں کیا اور پورا کا پورا گاؤں کیا کر رہا ہے, وہ سفر کر رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے. ایسے ہی ہمارے بھائی ہماری گلی محلوں کے مسائل ہیں, یقین جانیں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. صرف ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو سمجھ لیں کہ 1 مہینہ اعتکاف ایک طرف ہے
اور ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا دوسری طرف ہے. میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی جا کے مدد کروں گا. یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں, اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ چھوٹا موٹا اعتکاف وہ بندہ کر بھی نہیں سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کی مشکل آسان کرنا اتنی بڑی بات ہے. تو جتنا زیادہ یہ بندہ مشکلیں آسان کرنے والا ہوتا ہے اتنا لوگوں کا یہ دلدار ہوتا ہے. جتنا زیادہ یہ مشکلیں پیدا کرنے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, ان کے مسائل کو آسان بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے, جو ماں مشکل کھڑی نہیں کرتی بلکہ مشکل کو آسان بنا کے ان کے سامنے پیش کرتی ہے, دین کو آسان بنا کے پیش کرتی ہے, وہ بچے بھی فرما بردار ہوتے ہیں اور یہی لیگیسی کو لے کے وہ آگے بھی چلتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس اصول کو اپنے رشتوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.